أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سورہ سجدہ آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا مضمون ہے. اللہ اپنی ذات کی پہچان اور شناخت کروا رہے ہیں. اس کے درمیان ایک بات ہے، یدبر الامر من السماء، آسمان سے کاموں کو چلاتے ہیں. تفصیل میں نے پچھلے درس میں ذکر کر دی. علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں. فصاحت و بلاغت کے اندر ان کا کمال تھا. عجیب و غریب کلمات اور قرآن مجید کی لغت کو سمجھنے کے لیے کئی سال کا سفر کیا. صرف ایک لفظ کو متاع، ایک لفظ ہے متاع قلیل. اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ متاع کا مطلب ہے سامان، لفظی ترجمہ ہے سامان. متاع قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے. کون سا سامان؟ سامان تو کرسی بھی ہے، سامان چٹائی بھی ہے، سامان لگزیریس چیزیں بھی ہیں. تو سامان سے کیا مراد؟ تو کیونکہ قرآن خالص لغت عرب میں اترا ہے اور عربوں کو ایک خاص تمیز اور ایک ملکہ تھا کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ وہاں سے خالص زبان سیکھ کر آئیں. اور شہری زبان مکس اپ ہوتی ہے. جیسے ہم اردو بول رہے ہیں تو ہم اردو نہیں بول رہے، ہم اس کے اندر کچھ انگریزی بھی بول رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کے لفظ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کچھ فارسی کے لفظ بھی بول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں نہیں پتہ یہ فارسی کا لفظ ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ برائے مہربانی. تو برائے کا لفظ جو ہے تو فارسی کا ہے، اردو کا نہیں. ویسے ہماری زبان مکس ہوئی پڑی، شہروں کی زبان مکس ہوئی. دیہاتوں میں خالص بالکل خالص زبان بولی جاتی ہے. جیسے دہلی کے ایک گاؤں میں لالٹین جب ایجاد ہوئی تو اس دہلی کے گاؤں میں لوگ گئے کہ بھئی یہاں کسی بوڑھے کے سامنے یہ لالٹین رکھتے ہیں، دیکھو وہ اس کو کیا بولتا ہے. تو ایک دن اس کے پاس کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. دوسرے دن بڑی اچھی چیز ہے. تیسرے دن غائب. تو یہ میری ٹمٹمی کہاں گئی؟ تو نے کہا لالٹین اصل میں ٹمٹمی ہے، تو یہ ٹمٹمی سے پھر لالٹین بنا ہے. اصل اس کے لیے لفظ تھا، اردو میں ٹمٹمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے دیہاتوں میں جو زبان ہوتی ہے وہ خالص زبان ہوتی ہے. چنانچہ عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے. سلمان بن عبد الملک یہ تقریر نہیں کر سکتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کی ماں کو اس سے بڑا پیار تھا. یہ پیدا ہوتے ہی ماں نے کہا میں نے اس کو دیہات میں نہیں بھیجنا. تو دیگر تھے ولید ابن عبد الملک اور دیگر ایسے دوسرے لوگ تھے. تو اس کی جگہ تقریر حجاج ابن یوسف کیا کرتا تھا. یہ تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ زبان غریبت دوسرے لوگ فصیح و بلیغ، تو بادشاہ کو زیادہ فصیح و بلیغ ہونا چاہیے. تو عرب زبان کے اوپر بڑی محنت کرتے تھے. چنانچہ اصل معنی متاع کا اصلی معنی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا. تو فرمایا کہ 6 مہینے میں نے ایک دیہات میں مختلف دیہاتوں میں گزارے. 6 مہینے کے بعد ایک دیہات میں سے میں گزرا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا. وہ اپنی ماں سے کچھ کہہ رہا تھا. تو ایسا ہوا کہ سامنے ایک کتا تھا. اس کتے نے ایک کپڑا جو صفائی کے جھاڑن کا کپڑا ہوتا ہے، صفائی والا کپڑا، وہ اٹھایا اور وہ پہاڑ پر چڑھا. اس کی ماں آئی اور اس سے کہا کہ بیٹا یہاں پہ کچھ ہوا ہے. کہتے امی یا امی جاء الرقیب اخذ المتاع وتبارک الجبل. ویسے تو کتے کو کلب کہتے ہیں، لیکن جو پالتو کتا ہوتا ہے اس کو رقیم کہتے ہیں. جیسے صاحب کاف کا کتا تھا تو اس کے لیے رقیم کا لفظ، قطمیر کا لفظ، یہ مختلف لفظ. تو اس میں ایک رقیم، ان اصحاب الکہف والرقیم. تو بعض حضرات نے رقیم سے مراد کتے والے، یعنی ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. تو
تو رقیم سے کتا بھی مراد ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے پالتو کتے کو کلب نہیں کہتے. یہ عام جیسے کلب کتے کو مارنے کا حکم ہے، تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ کلب کا لفظ ہے، یعنی عام کتا جو بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ کتا جو کہ شکار کے لیے ہوتا ہے اس کو لیے سید کا لفظ استعمال، مصید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہ کتا جو پالتو ہوتا ہے گھر کی رکھوالی اور اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، فصلوں کی رکھوالی، اس کے لیے رقیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یا امی جا الرقیم، کسی کا پالتو کتا ہے. اخذ المتاع، اس نے کپڑا اٹھایا، یعنی متاع کا مطلب ہے وہ سامان جو صرف چیزوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا کپڑا ہے کہ جو چلا بھی جائے گا تو دوسرا آ جائے گا. تو دنیا کے متاع کے لیے اتنا یہ لفظ استعمال کیا. وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ، پہاڑ پہ چڑھا. اب تبارک برکت سے نکلا ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آہستہ 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 پروان چڑھے، اس کو تبارک کہتے ہیں. تو اللہ برکت دے، تو برکت کا یہ معنی کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، بتدریج اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو برل یہ علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ یہ لغت کے بڑے ماہرین میں سے ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کے الفاظ پہ بڑی زبردست تحقیق کی. یہاں پہ جو بات ہے کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، الف سنۃ مما، قرآن مجید میں دوسری جگہ 50,000 سنہ، کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں پر اس دن کی مقدار ہوگی 500 سال، اس دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال. اور یہاں پر ہے کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال. مما تعدون، جو تم کاؤنٹ کرتے ہو نا، ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، 12 مہینے یعنی سال پورا گزر گیا. اب اگلا سال آ گیا، پھر 12 مہینے گزرے، پھر اگلا سال. یہ ہم گنتی کرتے، کاؤنٹنگ کرتے. مما تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو اس حساب سے 1000 سال. اور وہاں کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار ہے 500 سال. تو فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 50,000 سال، ایک جگہ 1,000 سال. تو اصل مقدار کیا ہے؟ اصل مقدار اس دن کی کیا ہے؟ وہ اللہ نے سب سے زیادہ جو بیان کی ہے وہ 50,000 سال کی ہے. اس سے کم مقداریں بہت سی بیان کی گئی. چنانچہ اس کا اصلی فیصلہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مظہری میں ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس کا گزران، وقت کا جو گزران ہوگا، وہ وقت کا گزر ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہوگا. ہر آدمی کے اعتبار سے جب وقت اچھا گزر رہا ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب وقت مشکل گزر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وقت ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ معاف کرنے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. کبھی زندگی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو ایکسیڈنٹ کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 3، 4، 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ یہ کہ آگ لگی، لیکن عام طور پہ دوران 3، 4، 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ کا دورانیہ. لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ 1 سیکنڈ وہ بہت طویل ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ 1 سیکنڈ. حالانکہ 1 سیکنڈ ہم تو کتنے سیکنڈ بلکہ منٹ بلکہ گھنٹے گزار دیتے پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ 1 سیکنڈ اس کا پتہ نہیں، اس کا اتنی تفصیل سے پتہ یہ اللہ یہ 1 سیکنڈ کب ختم ہوگا. تو یہ ایسا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اوپر وہ دن ایسے گزرے گا جیسے ظہر سے عصر کی نماز کے درمیان کا وقت ہے. یعنی مومن کے اوپر وہ دن اس سے بھی زیادہ خفیف ہوگا جتنا وقت ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. عام طور پہ یہ بات اس تناظر میں کہی کہ عصر سے پہلے فقہاء نے قیلولے کو مسنون لکھا ہے کہ عصر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے سو جائے، اور یعنی یہ وقت یعنی بہت سونے کا وقت ایسے بہت جلدی گزرتا ہے. تو مومن کے اوپر یہ وقت اتنا خفیف ہوگا. پھر بعض حضرات جو کہ نماز کے پابند ہوں گے
وہ جب پل صراط کو پار کر کے اس دن کی اوقات میں سے گزر کے آگے جا چکے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے ہم نے سنا تھا کہ ایک دن ہے بڑا طویل، وہ دن کب آئے گا؟ تو وہ دن گزر گیا۔ انہیں ان کو گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ہوں گے وہ لوگ جو کہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں گے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس دن کے گزرنے کا۔ تو جب قرآن مجید میں دوسری جگہ 50,000 سنہ 50,000 سال، یہاں پر 1,000 سال، تو یہ لوگوں کے مختلف اعمال کے اوپر، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لیے یہ دن ایسے ہوگا جیسے عام دن ہے، جس کے بہت اچھے ہوں گے اس کے لیے یہ دن ایسے ہوگا کہ جیسے ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت ہے، اور جس کے اعمال اس سے بھی اچھے ہوں گے تو یہ دن ایسے ہوگا جیسے پلک جھپکی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا اس دن کی لمبائی اور اس دن کی طوالت کا۔ چنانچہ وہ حدیثیں فقراء اغنیات سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، فقراء اغنیات سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان حدیثوں کا بھی یہی معنی ہے کہ ان اغنیاء کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا اگر وہ نیکوکار ہوں گے، اور اگر وہ نیکوکار نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر یہ دن ایسے گزرے گا جیسے ان کے اوپر 40,000 سال گزرے، لیکن ٹائم اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وہ وقت اللہ نے اس کے بارے میں تو بتا دیا کہ 50,000 سال کا دن ہے یا 1,000 سال کا دن ہے، مما تعدون، باقی گزرے گا اپنی مشکل اور آسانی اور مشقت کے حوالے سے۔ تو یہ ہے ان آیات کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا دن بھی وہ ایسا گزر جائے کہ پلک جھپکنے کا جیسے پتہ نہیں چلتا، اللہ ہمارا دن بھی ایسے ہی گزار دے۔ جب اللہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی شدت اور سختی سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، یہ اس کے حکم سے ہوگا جو کہ عالم الغیب ہے، جو کہ غیب کی خبروں کو جانتے ہیں۔ انہیں کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتے ہیں۔ وہ شہادت، لیکن وہ غیب کو بھی ایسے جانتا ہے جیسے کہ شہادت ہے، اور شہادت کو بھی شہادت کی طرح ہی جانتا ہے۔ یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے ہوئے جیسے بات کر رہا ہوں، لیکن جو بندہ میرے سامنے موجود نہیں میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ فون پر خط لکھتے ہوئے کیسے مخاطب ہوں گا؟ لیکن جب میں اسے دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں تو میری کیفیت اور ہوگی، میرا انداز اور طریقہ کار اور ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی غیب نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سبھی عالم شہادت ہے، یعنی ہر چیز وہ اللہ کے سامنے حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ کے سامنے العزیز الرحیم، جو کہ غالب ہے، جو کہ غالب حکومت والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، الذی احسن کل شیء خلق، اس نے ہر چیز بہترین خلقت میں بنائی۔ اس خلقت کا ذکر ہے، پھر انسان کی خلقت کا ذکر ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ سمجھتے ہیں۔